الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اللہ بتاتے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایک بہترین امت ہو، نکالے گئے لوگوں کے لیے تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ کا تمہارا ایمان ہے، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، کافر ہیں۔ آج کے حالات کو دیکھا جائے تو برائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، گھر گھر میں برائی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ نئی ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے نوجوان نسل ان کی تربیت پوری نہیں ہے اور برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے انسان۔ تو نہ کالجوں کے ماحول اچھے ہیں، نہ یونیورسٹیز کے ماحول اچھے ہیں، نہ بازار کے ماحول اچھے ہیں، نہ مارکیٹوں کے ماحول اچھے ہیں، اور تو اور گھروں کے ماحول بھی خراب ہو گئے ہیں۔ والدین ڈرتے ہیں کہ اپنی بچی کو کس اسکول میں بھیجا جائے، وہ ایجوکیشن میں بھیجا جائے تو وہاں آئے دن چاند چڑھتے رہتے ہیں۔ جہاں پر مخلوط تعلیم نہیں ہے، بچوں کی الگ ہے، بچیوں کی الگ ہے، اگر بچیوں کی الگ تعلیم ہے وہاں پر بھی بچیوں کو بھیجا جائے، وہاں پر بھی بچیوں کی عزتیں وہ محفوظ نہ ہو۔ میں اس واقعے کی بات نہیں کر سکتا، یہ جو ابھی چل رہا ہے وہ پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے غلط ہے، میں عمومی طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ والدین اپنی بچی کو گھر سے باہر دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہیں۔ بچوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا نوخیز بچہ وہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور نئے سے نئے نشے، اور پھر کون کون سی برائیاں اور کون کون سی یہ فحش تصویریں یہ ہر ایک کے نیٹ پہ موجود ہیں، موبائل پہ موجود ہیں، اس کی جیب پہ موجود ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو آج سے 20-40 سال پہلے جس طرح کا اخلاق والا، حیا والا ماحول تھا، اب تک اس طرح کا ماحول نہیں رہا۔ اب بچوں کے ماحول جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی تربیت کرنا بڑا ضروری ہے، پہلے بھی ضروری تھا۔ آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ہر بزنس جہاں میں ہوتا ہے اس کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے کہ میرے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے میں اس کو دیکھوں، کہیں کوئی برائیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی اخلاق بات کا پروگرام تو نہیں ہو رہے، کہیں کوئی خلاف شریعت کوئی اس طرح کے کام تو نہیں ہو رہے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جتنا چھوٹا سا بچہ، نوخیز بچہ، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو پتہ نہیں کیا کچھ نکال لیتا ہے، کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ کیونکہ دروازہ بند ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا، جو مرضی دکھا لو۔ تو اللہ کا قرآن ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظلم کرتے ہو نا، دروازہ بند کر کے سمجھتے ہو کہ کسی کو نہیں پتہ چلتا، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلتا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ ایک مہلت دے رہا ہے، آخر جس وقت تیری آنکھیں بند ہو جانی ہے، جس وقت تیرا آخری وقت آ جانا ہے، پھر قبر ہے، قیامت ہے، حشر ہے، سوال جواب ہے، وہاں ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا کیا کچھ ہے۔ میں بالکل تم خیر امت، سارے کی ساری کو بہترین امت ہو۔ بہترین امت کو کیسے بنو گے؟ تأمرون بالمعروف، پہلا کام تمہارے اندر ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب صرف بات کر دیا کریں، آپ 8 دن بعد جمعہ سن جایا
اتنا ہی کافی ہے نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم سارے کے سارے بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس میں آپ کے مولوی صاحب بھی ہیں، اس میں آپ ہر فرد وہ بھی بہترین امت ہے۔ امت کا ہر بندہ بہترین فرد ہے، کب بنے گا؟ جب وہ امر بالمعروف کرے گا، اچھائیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، اچھا ایمان ہوگا۔ یہ تین چیزیں اللہ نے فرمایا کہ جس لوگوں کے اندر، جن لوگوں کے اندر موجود ہیں، وہ خیر امت ہو سکتے ہیں۔ بہترین امت وہ ہے۔ گویا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری دعوت دین، تبلیغ دین نہیں ہے، جتنی مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کچھ آپ کی بھی بنتی ہے، بہت زیادہ آپ کی بھی بنتی ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو بھی جب دیکھے گا، اپنے گھر کو ماحول کو دیکھے گا۔ اگر ایک والد اپنے گھر میں سے اسکول جانے والی بچی کا لباس دیکھ لے کہ وہ کس طرح کا لباس پہن کے جا رہی ہے، باہر مارکیٹ میں جا رہی ہے، کس طرح کا لباس پہن کے جا رہی ہے، حیا والا ہے، انسانیت والا ہے، یا پھر اچھا لباس نہیں ہے، تو وہی پتہ چل جائے گا کہ گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے، گھر کی تربیت بھی اچھی نہیں ہے۔ جب والد اپنی بچی کو خود دیکھتا ہے تو اس کا لباس باہر جاتے ہوئے نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ برقع، تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، بچی اسکول میں جاتی ہے، بچی کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے، بچی بازار میں جاتی ہے، بچی کہیں جاب کرنے جاتی ہے، تو پھر حالات تو خراب ہو نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں پہ بھی نظر رکھے، بچوں پہ بھی نظر رکھے کہ کہیں ان کی تربیت بگڑ نہ جائے۔ اس لیے کہ اگر تربیت بگڑ جاتی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، یہی معاشرے کے اندر ہے کہ نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، سرے عام نشہ ہو رہا ہے کہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس طرح کی شاپ کھلی ہوئی ہے، پلازوں میں اس طرح کے سموکے لاؤنج کھلے ہوئے ہیں جہاں سے یہ عام نشہ ہر بندے کو، نوجوانوں کو یہ عام میسر ہے۔ تو جب بچہ نشے پہ لگ جائے گا، برائیوں پہ لگ جائے گا، تو اسے روک نہیں سکتے، اور اس کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ مجھے ایک تجربہ ہے، ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں، اچھا نوجوان، وہ نشے پہ لگ گیا، اسے 2-3 مہینے کے لیے کسی یہ ڈرگ والا ہاسپٹل جو ہے، یہ نشہ چھڑانے والا، وہاں رکھا۔ اس نے مجھے آ کے بتایا 3 مہینے کے بعد کہ وہاں نوجوان لڑکے بھی ہیں اور وہاں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جن کو گھر والوں نے بھیجا ہوا ہے کہ یہ اس کا نشہ چھوٹ جائے۔ حضرات، یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بچوں میں بھی برائیاں بڑھ رہی ہیں، بچیوں میں بھی برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ خیر امت تم نے تب بننا ہے کہ اگر تم 3 کام کرو گے جو قرآن مجید میں کہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اور پھر تمہارا ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 171 اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں لکھا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو رسول النبی الامی، وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں بھی وہ پیغمبر علیہ السلام کی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی صفات کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ خیر امت کا بھی کام ہے، اور نبی علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے کہ ہر وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اللہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو خیرخواہ ہوتے ہیں۔ خیرخواہ کون ہوتا ہے؟ یہاں اللہ نے فرما دیا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن سارے کے سارے امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں، برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے گا۔ رحم کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں،
ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں کو کہتے رہا کرو, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہا کرو, اس لیے کہ دعوت دینے سے, کہتے رہنے سے اہل ایمان کو فائدہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, اپنے دوست کو, اپنے بھائی کو جو بازار میں بیٹھا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, مارکیٹ میں بیٹھا ہے, دفتر میں بیٹھا ہے, نہیں اٹھتا, اسے تو بھائی اور بات کرنے کے لیے چلے, وہ نہیں آئے گا. اگلے دن پھر کوشش کرو, اس سے اگلے دن پھر کوشش کرو, دو دوست مل کے کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام پہ لگا دے, وہ بھی نیکی پہ آ جائے. تو کوشش کرتے رہنا چاہیے, کوشش کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ چونکہ میں نے تو اسے 10 دفعہ کہہ لیا, 20 دفعہ کہہ لیا, اسے تو کبیاں بولے نہ گئی, یعنی ہمیں نہیں پتا کہ بولے لگی ہے کہ نہیں لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کی, ہم نے کتنی کی ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کی. ہم 2 دفعہ کہتے ہیں, 4 دفعہ کہتے ہیں, بس میں نے نہیں بس چھوٹو یہ ہے, یہ ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں, نہی عن المنکر کہتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ, اللہ ایسے لوگوں کو رحم کرے گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 116 اللہ فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. آپ ایسے جو پہلے لوگ ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ ان کو جو کہ برائیوں سے فساد سے روکتے تھے, اولو بقیۃ عقل والے سمجھدار لوگ, ینہون عن الفساد فی الارض, وہ جو زمین میں فساد ہوتا ہے اس سے روکتے تھے. وہ کہ یہ امت, یہ بھی بہترین امت تب ہوگی جب اچھائیوں کا حکم دے گی, برائیوں سے روکے گی. پہلی امتوں میں سے بھی اللہ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ تھے ینہون عن الفساد فی الارض, جو زمین میں فساد سے روکتے ہیں. الا قلیلا ممن انجینا منہم, ان میں سے بھی جو برائیوں میں لگ گئے سو لگ گئے, لیکن جو وہاں پر بھی فساد سے روکتے رہے ہم نے ان کو نجات دے دی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور جن لوگوں کو نعمتیں مل چکی تھیں, جن لوگوں کے پاس مال کی فراوانی تھی, وہ برائیوں پہ نکلے رہے, وہ مجرم تھے, وہ اس بات کو نہ مانے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے بھی کہ پہلی امتوں میں بھی اس بندے کی بچت ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے, اس امت میں بھی بچت اس فرد کی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ یہ پوری مسجد بھری ہے, اوپر بھی مسجدوں میں لوگ ہوں گے. اگر اتنے لوگ بھی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے جو بھی برائی ہو رہی ہے آئندہ سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حکمت کے ساتھ, ضروری نہیں کہ کوئی برائی کرتا ہے تو ڈنڈا مار کر صرف مار دو, ضروری نہیں ہے, اس کو اچھے انداز کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ برائی سے روکنا چاہیے. بڑا مشہور واقعہ ہے نا, ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ حضور باقی کام ٹھیک ہے لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو نوجوان آگے آؤ گے تو کہو کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی برائی کرے تو تمہیں اچھا لگے گا. اس نے کہا کہ وہ ایسے تو نہیں کرتا. آپ نے بتایا کہ دوسروں کی بھی بہنیں ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. کسی کو بندہ آپ کی والدہ کے ساتھ برائی کرے تو کہتا ہے یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو تو دوسروں کی والدہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں لگتا, تیری خالہ کے ساتھ کرے, تیری پھوپھو کے ساتھ بھی کرے, کیا یہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضور میں تو نہیں پسند کرتا. جب اپنے قریبی رشتہ دار, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی والدہ, اپنی خالہ, اپنی پھوپھو کے لیے تو پسند نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ کوئی برائی کرے, تو دوسروں کی بہن بیٹی اس کے لیے تو کیسے پسند کرتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اغفر ذنبہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, وحسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے, اللہ اس کی نظروں کی حفاظت کر دے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مانگی تو پتہ چلا کہ حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں, دعوت دیتے رہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 78 79 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ان کے دو پیغمبروں کی زبانی, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, دونوں پیغمبروں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, وہ نافرمانی بھی کرتے تھے, حدود سے تجاوز بھی کر جاتے تھے. کانوا لا
यतनाहून अन मुनकर फअलूहु, जो आपस के अंदर बुराइयां हो रही हैं उससे रोका नहीं करते थे। तो बनी इस्राइल अगर जो आपस में बुराइयां हो रही हैं उससे नहीं रोकते तो उनके पैगंबर उन पे लानत करते हैं, लुइनल्लज़ीना कफरू, ऐसे लोगों पे लानत हो जो बुराई से नहीं रोकते। एक दिन रोकते हैं, अगले दिन खामोश होके उनके साथ ही बुराई में लगे रहते हैं। एक दिन नौजवान उसे कहता है कि आओ नमाज पढ़ने जाएं, वो नहीं आता, अगले दिन उसके साथ ही बैठ के गंदी फिल्में देखना शुरू कर देता है। तो गोया कि ये आज तो रोकता है, कल वो इस तरह बुराई में उसके साथ शरीक हो जाता है। तो बनी इस्राइल के अंदर क्या था कि एक दिन रोका, दो दिन रोका, तो वो उस बात से मना करने की बजाय खुद ही उनके साथ ले जाते हैं। फिर बुराइयां हो रही हैं, आपस के अंदर जो बुराइयां हो रही थी उन्होंने बुराइयों से रोकना ही शुरू कर दिया। बुराइयों से रोकते नहीं थे, जब रोकते नहीं थे तो बनी इस्राइल के दो पैगंबरों ने उनके खिलाफ लानत कर दी कि ऐसे लोगों पर लानत हो। तो पता ये चलता है कि अगर कोई उम्मत, कोई कौम बुराइयां हो रही है और वो बुराइयों से रोकते नहीं है, ऐसे मौके पे आंखें बंद करके भी मैं तेरे वादा पढ़ना, मैं तो बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं तो तहज्जुदगुजार हूँ, मैं तो तस्बीह करना, मैं तो परहेजगार हूँ, इतना काफी नहीं है। बल्कि खैर उम्मत बनने के लिए आपको बातचीत की इस्लाह भी करनी चाहिए, आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी करना चाहिए। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 163 और उसके बाद 3-4 आयत 166 तक अल्लाह ताला ने फरमाया बसअलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ यअदूना फिस्सब्त। आप ऐसी बस्ती के बारे में उनसे सवाल करें जो कि समुद्र के किनारे पर थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद की बस्ती, उसका नाम मुफस्सिरीन ने ऐला बस्ती लिखा हुआ है। तो वो जो ऐला बस्ती वो मदीना और कोहतूर के दरमियान, वो जो जहां पे समुद्र आता है उसके किनारे, अल्लाह का कुरान कहता है कि कानत हाज़िरतल बहर, वो समुद्र के किनारे पर थी। और वो कौम, उनको कहा गया था कि आपने हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। अब इम्तिहान कैसा आया, इस्ताफ़ीहिम खीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रान, हफ्ते के दिन जब मछलियां नहीं पकड़नी, मछलियां पानी के ऊपर ऊपर चली करती हैं, उनके पास बस आती हैं, बाहर निकलती हैं। वयौम ला यस्बितूना ला तफ़ीहिम, जब अखबार आ जाता, बाकी दिन आ जाते, तो फिर उन दिनों में वो जान में जाके बैठे रहते, मछलियां नजर ही नहीं आती थी। कज़ालिका नब्लूहुम बिमा कानू यफ़सुकून, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। तो उन लोगों ने एक हीला किया, उस बस्ती वालों ने हीला किया कि जब हफ्ते का दिन आता ना तो वहां पे पानी छोड़ के बड़े तालाब में ले जाते, सारी मछलियां उस तालाब में चली जाती और वहां वाले दिन उसको पकड़ लेते। कहते कि हमने हफ्ते वाले दिन तो नहीं ना पकड़ी। तो वो अल्लाह ताला के हुक्म अदूली मुखालफत उन्होंने इस तरह से की कि हीला करके उसी में ही पानी छोड़ के आगे ले गए। अगर बंदे के ज़हन में ये बात मौजूद है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, तू तो इंसान है, तुझे अल्लाह ने कितना बेहतरीन बनाया है, तू तो कितना अक्ल वाला है, अल्लाह ने तो चौपायों का, कीड़ियों का भी रिज़्क़ का जुम्मा अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। हर एक का, हर मखलूकात की रिज़्क़ का जुम्मा जब अल्लाह ने ले लिया है तो फिर हमें भी इस बात का एहसास और यकीन जब हो जाए कि रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। मैंने बुराई करके, मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करके, मैंने चोरी करके, मैंने किसी का नाहक और नाजायज माल लेकर, मैंने कोई अपनी कैलकुलेशन और अपनी जहानत की मार देके, ये नहीं कि मैं एक नंबर बात दिखा के 2 नंबर दे दूं, पैसे 1 नंबर के दे दूं, इस तरह का काम करके नहीं। जब अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ का जुम्मा लिया हुआ है तो फिर रिज़्क़ की जिम्मेदारी मालिक के ऊपर है, तो फिर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। सीधा पता चले तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ दे देगा। अब उनमें से एक कौम ये हो गई, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा ताइदूना कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम और मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन। एक कौम ने ये किया कि हफ्ते दिन पानी को छोड़ दिया, दूसरी कौम उनको रोकने वाली होगी, तीसरी कौम में भी सानू भी लगे। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि कुछ छज में जाए, कुछ छाननी में जाए, अपने घर में जो कुछ को करता है हमें उससे क्या है। ये बात नहीं है। जो अपने घर में बुराई करता है उसे भी रोकना चाहिए। ये नहीं है कि अपने घर में जो कुछ मर्जी बंदा करता रहे, ये बात नहीं। जो बंदा अपने घर
رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جن کو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر والا فریضہ سمجھایا ہوا تھا، ان کے ذہن میں یہ ذمہ داری موجود تھی، وہ کہتے کہ بھائی ایسے نہ کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو کہ ہفتے کو پانی تالاب میں لے جاتے ہو، اتوار کو پکڑ لیتے ہو، ایسے نہ کرو۔ تیسرا جو ایک وہ تھا جو کہتا کہ شام کے لگے بات بھی ہم تو نہ کرتے اور چھپے ہوئے نہ، وہ کہتے ہیں لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، ان قوم کو اللہ نے عذاب دے دینا ہے، ان کو تباہ کر دینا ہے، ہلاک کر دینا ہے، تو چھوڑو۔ یہ جو ہفتے کا پانی چھوڑتے رہتے ہیں، تالابوں میں لے جاتے ہیں، تم ایسے اپنے آپ کو تنگ کرے، تم ایسے بولے بن رہے ہو۔ یہ ہمارے باپ بھائی ایسے کہتے ہیں کہ یار تم آرام سے بیٹھا کرو، تم ہر ایک کو تم نے ذمہ دیا ہوا ہے کہ ہر برائی کو آپ ہی روکنا ہے۔ ہاں ذمہ داری تیری اللہ نے لگائی ہے، تو یہ اللہ نے تم خیرہ امت کہا ہے، ہر فرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، تم نے نہیں عن المنکر کرنا ہے، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اصل میں ان کو روک اس لیے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا عذر اللہ کے ہاں پورا ہو جائے گا، کہ حجت قائم ہو جائے گی کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا، ہم نے فریضہ ادا کر دیا تھا، اور صاحب وہ کہتے ہیں ولعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ روکی جائیں، ایک ہفتے چھوڑ لیا، اگلے ہفتے ہو سکتا نہ ہی ایسے کریں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس وقت انہوں نے بھلا دیا، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کو ایسے نہ کرو، وہ اپنے کام سے باز نہ آئے، اللہ فرماتے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکتے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو مچھلیوں کو ہفتے والے دن وہ ہیلے کے ساتھ آگے لے جاتے تھے، اس طرح کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے، بنی اسرائیل کی یہودیوں کی اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور پھر فرمایا فلما عتوا عما نهوا عنہ، جس بات سے روکا گیا جب وہ سرکشی کرتے رہے نہ رکے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کہ تم دریغ بندر ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیا۔ تو حضرات پتہ اس سے یہ چلا کہ جو بندہ برائیوں سے روکے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا، جب کو عذاب آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس وقت بھی نجات دے دے گا، اس لیے کہ کم از کم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا فریضہ تو ادا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک قوم وہ کہیں وہ سمندر میں جا رہی ہے، کشتی میں سوار ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک اوپر حصہ ہے ایک نیچے حصہ ہے، تو ان میں جو نیچے ہیں وہ پانی کے لیے اوپر آتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو نیچے والے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم نیچے ہیں پانی کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، ہم یہاں سے تھوڑا سا کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہی سے پانی ہم لے لیا کریں گے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کشتی میں سوراخ کرنے والے نچلے حصے میں جو لوگ موجود ہیں، اوپر والے جا کر اگر ان کو نہیں روکتے تو نیچے والے بھی تباہ ہو جائیں گے، اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ کشتی میں پانی آ جائے گا، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال دے کر نبی علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ مثال ایسے ہی ہے کہ اگر تم نے برائیوں سے نہ روکا تو جیسے کچھ لوگوں کی غلطی کرنے سے، کچھ لوگوں کے برائی کرنے سے ساری کی ساری کشتی ڈوب سکتی ہے، اسی طرح اگر آپ نے لوگوں کو نہ روکا تو ساری کی ساری امت کے لیے، سارے کے سارے معاشرے کے لیے یہ وبال جان بن سکتا ہے، سارے معاشرے کے اوپر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کچھ چھاتی بجائے گا کچھ چھاتی بجائے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو بھی جہاں بھی تمہیں نظر آئے کہ کوئی بندہ برائیاں کرتا ہے اسے برائیوں سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ کتاب و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پتہ یہ چلا کہ گھر کا سربراہ اسے اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کی اسے اور بھی تدبیر کرنی چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اوپر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے، اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو بھی کہے، اپنے بچوں کو بھی کہے، اپنی بچیوں کو بھی نظر رکھے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر جہنم کے اوپر اللہ نے بڑے سخت قسم کے بڑے ہی طاقت والے فرشتے مقرر کر رہے ہیں، کر دیے ہیں، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اور پھر وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑ کے جو زیادہ رو رہا ہوگا اسے پکڑ کے کہیں گے ٹھیک ہے تو جہنم کی آگ سے نکل جا، ایسے بھی نہیں ہونا۔ ان کو کسی بھی طرف بھی نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ جو جہنم کی آگ ہے بڑی سخت ہے۔ اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ بھی بچ جاؤ، اپنے اہل کو بھی بچا لو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو اور اس پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صبر کیے رہیں۔ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ بار بار کہتے رہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو، جس میں اہل میں بیوی بھی شامل ہے، تمہارے بچے بھی شامل ہیں، ان کو تم نماز کا حکم دو اور پھر بار بار کہتے رہو، بار بار کہتے رہو، یہ کام کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، یہ کام تمہیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ سورہ نبی داؤد کے حدیث نمبر 401 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تب سے نماز کے لیے لے آیا کرو، نماز کا حکم دیا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بہن بھائیوں کے بستر الگ الگ کر دو۔ کتنی زیادہ تقوی والی بات، کتنی زیادہ احتیاط والی بات ہے کہ 10-12 سال کی عمر میں جب بچہ تھوڑے سے شعور کی عمر آتا ہے، اس عمر کے اندر وہ بھائی ہے، وہ اس کی بہن ہے، بہن بھائی کا رشتہ ایک بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، ایک انتہائی احترام والا اور مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ان کو کہا گیا کہ بہن بھائیوں کو بھی آپس میں بستر الگ الگ کر دو۔ اگر بہن بھائیوں کے بستر ہر سال میں الگ کر دیے جاتے ہیں تو پھر کوئی ایجوکیشن کہاں سے نکل آئی؟ پھر بچے اور بچیاں اکٹھے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پردے کا اہتمام ہے، ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں، پھر وہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے، وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے، پھر جب پرپوزلیں آتی ہیں والدین کو جو پتہ ہی چلتا ہے تو پھر بھی چک کر گیا۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائیوں کو روکے، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اگر امر بالمعروف نہیں منکر ہوگا تو بڑی برائیوں سے، معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی ہیں، کئی دفعہ وہ پیار کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ دیتے ہیں کہ اردو بازار کے خطیب صاحب وہ جب وہ جمعہ بند کرتے ہیں تو کسی نے اپنی گھڑی درست کرنی ہوتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے 6-7 منٹ اوپر چلے گئے، وہ خطیب کا قصور نہیں، وہ آپ کی گھڑی کا قصور تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ ختم کر دیا جائے۔ بہت سی باتیں موجود ہوتی ہیں، احادیث اور قواعد، کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بیان کرنا ہوتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين واذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين